اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ الاحزاب آیت 35 میں فرماتے ہیں، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرت واجرا عظیم۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایمان والے اور ایمان والیاں اور فرمانبردار اور فرمانبرداریاں اور سچے مرد اور سچی عورتیں، صبر والے اور صبر والیاں اور عاجزی کرنے والے اور عاجزی کرنے والیاں اور خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں اور روزے والے اور روزے والیاں اور اپنی پارسائی نگاہ رکھنے والے اور نگاہ رکھنے والیاں اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ نے مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ ان آیتوں میں اللہ نے مردوں اور عورتوں کے لیے کچھ خوبیاں بیان کی ہیں جس سے لوگوں کو ثواب حاصل ہوگا۔ سورہ توبہ میں آیت 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ نے بھیجا ہے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر تاکہ اس کو دنیا پہ غالب کر سکے، بھلے ہی مشرک اسے ناپسند کرے۔ اسلام ایک دین ہے جسے اللہ نے دنیا پہ غالب ہونے کے لیے چنا، جسے سب سے بہتر قرار دیا۔ اس دین کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں ایک نفرت پھیلی ہے۔ حال میں ہی اندور میں ہو رہے ایگزامز میں ہم نے دیکھا مسلم اسٹوڈنٹس کو کیسے ایگزام ہال کے باہر بیٹھ کر ایگزام دینا پڑا۔ اسلام کو ایک دہشت بھرے مذہب کی طرح دکھایا جاتا ہے۔ ہمارے ایسے حالات میں اسلامک شخصیت کو کیری کرنا جو ہمیشہ سے خطرناک تھا اور اب اور بھی زیادہ خطرناک ہو گیا ہے۔ ایک بات صاف ہے کہ دنیا بھر میں اسلام کے بارے میں سب سے زیادہ بات کی جاتی ہے، اور اسلام کے اندر بھی جو سب سے زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے وہ ہے عورتیں اور ان کی تعلیم، ان کا ایجوکیشن۔ میڈیا نے مسلم عورت کی جو تصویر کھینچی ہے وہ ایک نقاب پوش عورت کی ہے جو لا علم ہے اور جو اپنی آواز نہیں اٹھا سکتی۔ برقعے کو ظلم کے ساتھ جوڑ کے دکھایا گیا۔ دنیا بھر میں ایک طرف جہاں لڑکیوں کو فریڈم کے نام پہ کچھ بھی پہننے کی آزادی ہے، وہیں اگر وہ برقع پہنتی ہے تو اس لڑکی کو کمزور، حقیر سمجھا جاتا ہے۔ جس طریقے کا معاشرہ ہوتا ہے اس طرح کے لوگ آتے ہیں۔ آج ہمیں دین کو اپنی دنیا سے الگ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ اس لیے حیرانی کی بات نہیں ہے کہ جو شخصیاں اٹھ کے سامنے آتے ہیں وہ غیر اسلامک ہوتے ہیں، وہ لوگ جن کے زندگی جینے کا معیار اسلام نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے ایسے پرسنالٹیز کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے جنہوں نے ماضی میں اسلام کے دائرے میں رہ کے دنیا میں بھی ترقی کی ہو۔ آج ہم جس شخصیہ کی زندگی کے بارے میں بات کریں گے وہ فاطمہ الفہری ہیں، ایک ایسی شخصیہ جو ہمارے اندر انسپریشن ڈالتی ہیں، جن کی زندگی ہمیں متاثر کرتی ہے اللہ کے لیے کام کرنے کے لیے، جن کی ہمت دیکھ کے ہمیں ہمت ملتی ہے اپنے گول کو، اپنے مقصد تک کو پہنچنے کے لیے۔ ان کا پورا نام فاطمہ بنت محمد الفہریہ القریشیہ تھا۔ 1200 سال پہلے اسلامک حکومت کے اندر فاطمہ الفہری کی پیدائش ہوئی۔ انہیں ام البنین، لڑکوں کی ماں بھی کہا جاتا ہے۔ والد محمد بن عبداللہ الفہری تھے جو ٹونیشیا میں رہتے تھے۔ ان کا معاشرے میں بہت بڑا رتبہ تھا۔
وہ اپنے بزنس، اپنے تجارت کو پھیلانے کے لیے کیروان ٹونیشیا سے فیض جو موراکو میں ہے ہجرت کر کے گئے۔ فاطمہ اور ان کی بہن مریم کو اچھی تعلیم حاصل ہوئی۔ فاطمہ کے پاس زندگی گزارنے کا ایک نظریہ تھا۔ ان دونوں کو پڑھائی میں بہت دلچسپی تھی، خاص کر آرکیٹیکچر سے۔ اتنے سالوں پہلے مسلم عورتوں میں پڑھائی کی یہ دلچسپی کوئی حیران کرنے والی بات نہیں تھی، کیونکہ اس وقت کے عباسد خلافت میں علم حاصل کرنے کو اونچا درجہ دیا جاتا تھا۔ ہارون الرشید نے بیت الحکمہ قائم کیا تھا۔ اس وقت علم اپنے عروج پہ تھا۔ علم کا چاروں طرف ایک ماحول تھا۔ وہ اسلام کا گولڈن پیریڈ تھا۔ اس وقت کے حکومت کے مال دولت کی وجہ سے وہ وقت گولڈن نہیں تھا، بلکہ ان کی سوچ کی طاقت تھی جو اس وقت کو گولڈن پیریڈ بناتی تھی۔ عورتیں علم حاصل کرنے کے لیے اسلامک ریاست کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جاتی تھیں۔ اس وقت نہ ہی تو کوئی سرحد تھی جو انہیں اس چیز سے روکتی، نہ ہی ایسا ماحول جو ان کی عزت اور آبرو کو آنچ پہنچائے۔ اسلامک حکومت نے ایسا ماحول کریٹ کیا تھا جہاں لوگوں کو علم حاصل کرنے میں دلچسپی ہوتی تھی۔ اس کی وجہ سے جن لوگوں کے پاس مال و دولت ہوتی تھی ان میں جذبہ ہوتا تھا اپنے دین کے لیے زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کا۔ اسکولز، مدرساز، یونیورسٹی کھلوائے جاتے تھے، اور یہ ساری چیزیں صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے تھے لوگ۔ مثلاً آپ دیکھیں، فرقتیم الیپو کے حکمراں کی اہلیاں تھیں جنہوں نے 12ویں صدی میں 2 اسکولز کھلوائے تھے، الفردوس اور القنقو، جہاں شریعہ اور اسلامک پڑھائی ہوتی تھی۔ فاطمہ الفہری کے شوہر اور والد کا انتقال جب ہوا تو اس وقت وہ کم عمر تھیں۔ ان دونوں بہنوں کو اپنے والد کی بہت جائیداد وراثت میں ملی تھی۔ اپنے دین کے لیے کام کرنے کا جذبہ، اپنے رب کو راضی کرنے کی خواہش انہیں ہمیشہ تھی، اسی لیے اس مال سے انہوں نے مسجد کھلوانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اس بات سے واقف تھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو امتن واحدتن کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً۔ وہ امت کے لیے کام کرنا چاہتی تھیں، اپنا سب کچھ، پھر چاہے وہ وقت ہو، چاہے وہ مال و دولت، چاہے اپنا ایفرٹ، وہ سب کچھ اس امت کے لیے ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتی تھیں۔ ان کے بارے میں جو خاص بات غور کرنے کی ہے وہ یہ کہ جب انہوں نے اس چیز کی تعمیر کی تو یہ جو آئیڈیا تھا وہ اپنے آپ میں ایک نیا آئیڈیا تھا، ایک مسجد کو قائم کرنا جس سے جڑی ایک یونیورسٹی تھی۔ دنیا میں پہلے کہیں یہ چیز نہیں تھی جسے انہوں نے ریپلیکیٹ کیا ہو۔ میں جب ان کے بارے میں پڑھ رہی تھی تو میں نے ایک بہت ہی خاص بات نوٹس کی کہ وہ ایک بہت اسٹرانگ ولڈ لیڈی تھی، بہت اسٹرانگ ولڈ۔ آج ہم ان کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے اس وقت وہ چیزیں کرنا بہت مشکل رہا ہوگا۔ آپ سوچئے، ایک کم عمر، مالدار اور تعلیم یافتہ عورت ہونے کے ناطے، اور اس کے باوجود کہ ان کے پاس عیش و عشرت کے سارے ارکان تھے، وہ چاہی تو اپنی زندگی آرام سے اس وقت کی جو بھی فیسلٹیز رہی ہوں گی اس کے حساب سے اپنی زندگی گزار سکتی تھیں۔ اگر انہوں نے، آپ دیکھیں، اپنی زندگی اپنے شوق کو پورا کرنے میں لگا دی ہوتی تو آج ہم ان کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا رکھا تھا، تو اللہ نے انہیں دنیا میں بھی شہرت دی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ جب ان کی زندگی میں وہ دور آیا جب ان کے شوہر، ان کے والد کا انتقال ہو گیا، تو بھی اپنے شوہر اور اپنے والد کے انتقال کے بعد وہ غمگین نہیں ہوئیں، انہوں نے اللہ کی یاد نہیں چھوڑی، نہ ہی وہ کمزور پڑی۔ ایمان کے نور سے ان کی زندگی روشن رہی، انہیں ہمت ملتی رہی، ان کے اندر گہرائی تھی، سوچ تھی، ایک طاقت تھی
جو انہیں اس اسلامک معاشرے سے مل رہی تھی جو اللہ کے بنائے ہوئے احکام سے چل رہا تھا۔ آپ دیکھیں ان کی زندگی میں کوئی بھی میل فگر نہیں تھا جو انہیں ان کی زندگی پہ گائیڈنس دیتا، لیکن انہوں نے ہمت رکھی اور یہ ان کی صرف سوچ کا نتیجہ تھا۔ یہاں پہ یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ ہم اپنے سوچ پہ دھیان دیں، ہماری سوچ، ہمارے تھاٹس جو ہمیں انہیں درست کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ اپنے سوچ کو اسلام کے دائرے کے حساب سے بدلنے کی ضرورت ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو بھی سوچ ہم کیری کرتے ہیں وہ ہمارے ایکشنز کو گائیڈ کرتا ہے۔ ہمارے اعمال اللہ کو راضی کرنے والے ہوں اور اللہ کے دین کے حساب سے ہوں۔ اگر ہم سوچ درست نہیں رکھیں گے، کسی بھی چیز کا ویژن نہیں ہوگا، تو پھر ہم بالکل ایملیسلی ہر سچویشن کے حساب سے بھٹکتے رہیں گے، چیزوں کے ہونے کے انتظار میں رہیں گے۔ اس بات پہ فوکس نہیں رہے گا کہ خود کچھ کریں، خود کچھ انیشیٹو لیں۔ اس بات پہ ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ ہم کون ہیں، ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہم یہاں جب تک زندہ ہیں تو ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہمارے یہ اعمال جو ہم کر رہے ہیں جنہیں ہم نے یا تو کلچر کے نام پہ یا ٹرینڈ کے نام پہ ایکسیپٹ کر لیا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے آنے والی زندگی پہ کیا اثر ہوگا۔ اور یہ باتوں پہ ہمارا دھیان تب جائے گا جب ہم اویئر ہوں گے، جب ہم کانشیس ہوں گے اپنے سوچ کو لے کے۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال رک جاتے ہیں سوائے ان تین صدقہ جاریہ کے جو ہمارے انتقال کے بعد بھی ہمیں اجر پہنچاتی ہے۔ اس میں سے پہلا ہے کوئی ایسا علم جو ہم نے دوسروں کو بتایا ہو، دوسرا ایک ایسی اولاد جو ہم نے پیچھے چھوڑی ہو جو ہمارے لیے دعا کرے، اور تیسرا کہ کوئی ایسی چیز جو صدقہ جاریہ یا کسی مدرسے میں ہم نے انویسٹ کیا ہو، جہاں پر کوئی ایجوکیشن ویب سائٹ کھولی ہو، جہاں پر لوگ پیڑ لگایا ہو، جہاں پر لوگ مستقل طور پہ بینیفٹ لیتے رہے۔ تو یہ جو 3 چیزیں ہیں وہ ایک انسان کے انتقال کے بعد بھی صدقہ جاریہ کی شکل میں اسے اجر پہنچاتی رہتی ہے۔ اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں کہ جب فاطمہ الفہری یہ سارے کام کر رہی تھی تو اس وقت کا معاشرہ کیسا تھا؟ وہ ایک ایسا معاشرہ تھا جہاں دین قائم تھا۔ 859 AD میں فاطمہ الفہری نے جو مسجد قائم کی جس کا نام اپنی جگہ خیروان کے نام پہ قراوین رکھا تھا، اس وقت یورپین کنٹریز میں کوئی یونیورسٹی نہیں تھی۔ جو فیمس یونیورسٹیز ہے رپورٹس کے حساب سے آکسفورڈ یونیورسٹی 1096 میں ہوئی اور کیمبرج یونیورسٹی 1209 میں۔ تو تقریباً 200 سال پہلے ان یورپین کنٹریز میں یونیورسٹی کے اسٹیبلشمنٹ کے قراوین یونیورسٹی قائم کی گئی تھی۔ فاطمہ الفہری کی جو بہن ہے مریم نے بھی الاندلس مسجد قائم کروائی۔ اس مسجد کے ساتھ جڑا ہوا بھی ایک مدرسہ تھا۔ مسجد بننے کے 2 سال قبل سے فاطمہ الفہری نے ہر دن روزے رکھے اور اللہ کا شکر ادا کرتی رہی۔ کچھ نریشنز میں آتا ہے کہ 18 سال تک انہوں نے یہ کام کیا۔ اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ کتنی سنسیئر تھیں، کتنا یقین تھا ان کو اپنے جو کر رہی تھیں کام اس پہ، ان کے اندر ایک مستقل مزاجی تھی۔ ان کی زندگی کے بارے میں پڑھ کے یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ وہ بہت کانشیس تھیں کہ وہ جو بھی مال استعمال کر رہی ہیں وہ حلال ہو۔ رپورٹس میں آتا ہے کہ انہوں نے جب وہ کنسٹرکشن کروا رہی تھی تو کنواں کھدوایا جس سے لوگ پانی پیتے اور استعمال کرتے تھے، اور وہ بہت کمیٹڈ تھی کہ جو چیزیں استعمال میں ہو رہی ہیں کنسٹرکشن کی وہ اسی زمین سے جو انہوں نے خریدی ہے اس سے کھدائی ہو اور اس سے پھر جو چیزیں نکل رہی ہیں اس کا استعمال کنسٹرکشن میں کیا جائے۔ سوچیے 851 میں ایک ایسے دور میں فاطمہ الفہری نے یونیورسٹی قائم کر کے یہ واضح کر دیا کہ اسلام نے عورتوں کا علم حاصل کرنا، دوسروں کو علم سکھانا، اسلام یہ ساری چیزوں کی اجازت دیتا ہے۔ قراوین دنیا کی پرانی مستقل چلنے والی اور شروعاتی انسٹیٹیوشنز میں سے تھی جس نے ڈگری دینا شروع کیا تھا۔ یہ یونیسکو اور گینیز ورلڈ ریکارڈ کی رپورٹ ہے۔ اس یونیورسٹی میں دنیا کی سب سے ایک جو شروعاتی دور کی لائبریری ہے وہ بھی ہے۔
قراوین میں بھی فیض کی باقی مسجدوں کی طرح پڑھائی قرآن فقہ پہ ہوتی تھی۔ یہ صرف عبادت کی جگہ نہیں تھی، بلکہ لوگ ریاسی پولیٹیکل مسئلے بھی ڈسکس کیا کرتے تھے۔ وقت کے ساتھ یہاں اور بھی سبجیکٹس پڑھائے جانے لگے، جیسے ہسٹری، جغرافی، کیمسٹری، میتھ، اسٹرانومی۔ اس یونیورسٹی سے بہت سے لوگوں نے تعلیم حاصل کی۔ ابو العباس الزواوی، لیو افریکانس نے بھی پڑھائی حاصل کی۔ گربرٹ آف اوریلاک نے، نکولس لووین جو بیلجین سائنٹسٹ تھے، البتروجی، الادریسی، ابن العربی، یہ سارے یا تو مدرس کے حیثیت سے جڑے تھے یا طالب علم کے حیثیت سے اس انسٹیٹیوٹ سے جڑے تھے۔ 9ویں اور 10ویں صدی میں بہت سے دارالعلم قائم کیے گئے۔ سب کا مقصد تھا مسلم امت کے اندر دین کی صحیح سمجھ پیدا کرنا۔ خلیفہ ہارون الرشید نے ہر مسجد کے ساتھ جڑا ایک مدرسہ کھولنے کا حکم دیا تھا۔ خلیفہ نور الدین نے بھی دمشق میں بہت کنٹریبیوٹ کیا۔ کورڈوبا کے پاس خود کے 70 لائبریری تھے۔ ہر گاؤں میں اپنا ایک ٹیچر تھا، ہر جگہ بے شمار کالجز کھولے گئے۔ قراوین یونیورسٹی ایک پرفیکٹ مثال ہے کہ کیسے اسلام روحانی ایسپیکٹ کو علم کے ساتھ جوڑتا ہے اور ہمارے زندگی جینے کے طریقے کو بتاتا ہے۔ قراوین اپنے آپ میں ایک مثال ہے کہ کیسے دنیا کے ایک حصے میں علم اور اسلام جڑا تھا، بلکہ یہ عورتوں کے اس اسٹیمڈ رتبے کو بھی دکھاتا ہے جو اکثر مس انڈرسٹوڈ کر لیا جاتا ہے۔ ترقی مسلم عورتوں نے اسلام کے دائرے میں رہ کے بھی کی ہے۔ علم سکولز، مدرسے، کالجز، یونیورسٹی میں حاصل کیا ہے۔ قراوین یونیورسٹی کے علاوہ 975 کائرو میں الازہر قائم ہوا، 1233 میں مستنصریہ یونیورسٹی بغداد میں، 1327 میں سنکور یونیورسٹی تمبکٹو میں، 1453 میں استانبول یونیورسٹی ترکی میں قائم ہوا۔ خلیفہ نے مالی طور پہ بھی بہت مدد کی۔ اسلام کی تاریخ میں علم کی بہت اہمیت رہی۔ مسلم عورتیں مسجدوں میں سبق سننے آتی تھیں، مدرسہ میں جاتی تھیں اور کئی دفعہ خود استاد بھی رہیں۔ مثلاً 12ویں صدی اسکالر ابن عساکر جو اپنی کتاب تاریخ دمشق کے لیے بہت جانے جاتے ہیں، انہوں نے 80 الگ لیڈی ٹیچرز سے پڑھائی حاصل کی۔ خلیفہ ہارون رشید کی جو وائف تھی زبیدہ، انہوں نے خود بہت سے پروجیکٹس جو مسجدوں، روڈز اور کنویں کھلوانے کے لیے تھے انہیں فنڈ کیا، جس سے ہزاروں طالب علم جو اس راستے سے آتے تھے انہیں آسانی ہوئی۔ آٹومن سلطان سلیمان کی جو وائف تھی حریم سلطان نے بھی کئی مدرسے کھلوائے۔ دمشق کے ایوبی پیریڈ میں بھی عورتوں نے بہت سے مدرسے کھلوائے۔ اسلام میں عورتوں کو علم دینے کو ترجیح دیا جاتا تھا۔ عورتوں کو اس نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا کہ وہ علم حاصل کرنے لائق نہیں یا دوسروں کو علم سکھانے لائق نہیں۔ اس کا بہترین مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہے، جو ایک لیڈنگ اسکالر تھی اپنے وقت کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ میں بھی بہت کی استاد رہیں۔ ان سے 2210 حدیث روایت ہے، جس میں سیاسی مسئلے بھی تھے اور اکنامکس میں مسئلے بھی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ذاتی مسئلے بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے علم حاصل کرنا ہر انسان کے اوپر فرض ہے۔ یہاں صرف مرد کی بات نہیں کی گئی، بلکہ مرد اور عورت دونوں کو کہا جا رہا ہے۔ اسلام میں علم کی اہمیت عمر ابن الخطاب کے اس قول سے بھی واضح ہوتی ہے اللہ عنہ کے، جس میں وہ کہتے ہیں 1000 عابد جو رات میں اور دن میں عبادت کرتے ہیں، ان کی موت کم پریشان کرنے والی ہے بنسبت ایک عالم کے موت کے جسے حلال اور حرام کا علم ہو۔ یہ ہے ہماری تاریخ۔ اب آپ ذرا سوچئے، جب اسلام عورتوں کو اتنا بلند رتبہ دیتا ہے، جب اسلام قائم تھا تو عورتوں نے اپنے رول اور کنٹریبیوشنز دیے معاشرے میں، پھر آج ہمارے حالات ایسے کیوں ہو گئے ہیں؟
ہمارے دین کو اس بات کے لیے پھر کیسے بدنام کیا جاتا ہے کہ وہ ہمیں رتبہ نہیں دیتا؟ یہ بات پھر کیسے آئی کہ ہمارا دین ہمارے علم کا دشمن ہے؟ ہمارے آج کے معاشرے میں جو ہو رہا ہے وہ بہت ہی صاف ہے۔ ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں دین کو ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے، جہاں اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ ہمارے دین کو دقیانوسی کہا جاتا ہے، ہمارے لباس پہ سوال ہوتا ہے، ہمارے رولز پہ جو ہمیں ذمہ داری اللہ نے دی ہے اس پہ سوال ہوتا ہے۔ آج کی سب سے اہم اور سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہم اسلام کو صحیح سے سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو اسلام میں مختلف نظام دیے ہیں ان کے بارے میں جانیں اور اپنے بچوں کو بتائیں۔ آج ہماری امت کو ہماری ضرورت ہے، ایک غیر اسلامک معاشرہ جو ہمیں کمزور سمجھ رہا ہے، جو ہمیں ٹارگٹ کر رہا ہے، ہمیں مظلوم، دبا ہوا، بیچارہ سمجھ رہا ہے۔ ہمیں اسے جواب دینے کے لیے اپنی خود کی ہسٹری کو پڑھنے کی ضرورت ہے، ایسے پاورفل شخصیت کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے تاکہ ہم دوسروں کو بتائیں کہ یہ ہے ہماری ہسٹری اور ان لوگوں نے یہ ایکسٹرا آرڈینری اپنی زندگی میں اچیو کیا ہے۔ ایسی شخصیت کی زندگی جو مثال ہے، جنہوں نے اپنے حالات کو مجبوری بنا کر اپنی زندگی کو برباد ہونے کے لیے نہیں دیا، بلکہ ان کے اندر ہمت تھی، اپنے مسئلے کو انہوں نے فیس کیا، معاشرے کے لیے کام کیا۔ یہ دیکھ کے بے انتہا افسوس ہوتا ہے کہ فاطمہ الفہری جیسی عورتیں ہم میں سے اب نہیں ہیں۔ عورتیں اپنے ہی بے شمار مسئلوں میں الجھ گئی ہیں اور وہ اپنی طاقت، اپنی قوت کو کمتر سمجھنے لگی ہیں۔ فاطمہ الفہری ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے، ایک ایسی موٹیویشن ہے جو حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ ان کی زندگی کا معائنہ کر کے مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم ان کی طرح بھلے ہی یونیورسٹی نہ کھول پائیں، لیکن یہ بات ضرور سمجھے کہ ہماری زندگی کچن میں صرف کھانا بنانا نہیں ہے اور نہ ہی صرف اپنے کریئر کے پیچھے بھاگنا ہے، بلکہ اپنی زندگی کو اس طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے جیسا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، اور ہمیں سے جو ذمہ داریاں، ہم سے جو رولز اور جو رسپانسبلٹیز ہمارے اوپر رکھی ہیں اسے پہچان کے اس کے حساب سے اپنی زندگی میں چینجز لانے کی ضرورت ہے۔ فاطمہ ایک خاص مثال رہیں جو اس بات پہ روشنی ڈالتی ہیں کہ عورتوں نے معاشرے میں بہت سے رول اور کنٹریبیوشن کیے ہیں۔ ہمیں بھی ان کی طرح اپنی زندگی کا مقصد پہچاننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، میں نے جنوں اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے، اور عبادت کا جو معنی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات ماننی ہے۔ فاطمہ الفہری کی زندگی ہمیں متاثر کرتی ہے کہ ہم ایک ایسی عورت بنیں جو بدلاؤ لائیں، اسلامک معاشرے کو مضبوط کرنے کے لیے کام کریں۔ میں اس حدیث پہ اپنی بات ختم کروں گی کہ ایک ایسے وقت میں جب اسلام کے لیے کام کرنا، دین پہ چلنا مشکل ہے، تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد رکھنی چاہیے جس کا مفہوم ہے کہ آگے آنے والے وقت میں صبر کی ضرورت ہوگی، جب صبر کرنا اتنا مشکل ہوگا جیسے ہاتھ میں جلتا ہوا کوئلہ لینا، اور تب جو نیکی کرے گا اسے 50 انسانوں کی نیکی کا اجر ملے گا۔